ہمارا مینیفیسٹو ہے مصطفیٰ بھائی کا ترقی کا سفر، اور اس ترقی کے سفر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عزت، انصاف، اختیار، یہ آپ کی ٹیبلوں پر موجود ہے، آپ کی اپنی ٹیبلز پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ اس کو بنانے میں ڈاکٹر خاور میری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ ان کی کریشن ہے، اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم تھی جس ٹیم نے اس منشور کو پاکستان جرنی ٹو پروگریس، ترقی کا سفر، عزت، انصاف، اختیار، اس کا ابتدائیہ جو ہے وہ میں صرف وہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کن لائنوں پر سوچ رہے ہیں۔ ہم پہلا پرائیورٹی ہماری یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل کی جمہوری تقسیم یعنی ڈی سینٹرلائزیشن کا ماسٹر پلان۔ نمبر 2 پرائیورٹی قانون کی بالادستی، اس پر شفاف عمل درآمد اور حساب کے ذریعے نظم و ضبط کی بہتری۔ نمبر 3 قومی مردم شماری، ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ قومی مردم شماری کے ذریعے شفاف پائیدار تعمیر وطن۔ اب جس شہر کی 90 لاکھ آبادی کاؤنٹی نہ ہو، جہاں پہ 2.5 کروڑ کے شہر کو 1 کروڑ 50 لاکھ کا شہر کہہ دیا جائے اور سب مان لیں، اور جو نمائندے یہاا کے جن کی ذمہ داری تھی، جو چوکیدار تھے، جو اسمبلیوں میں بیٹھے تھے، وہ شور نہ مچائیں بلکہ وہ اس ترمیم کو بھی پاس کرتے ہیں جس ترمیم کے تحت اس مردم شماری کو لیجیٹیمائز کر کے اب نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ اس کو بھی انہوں نے جب اس کو لیجیٹیمائز کیا، جس دن وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئی، اسی روز یہ پروویژنل ریزلٹ جو ہیں وہ سمجھے مان لیے گئے۔ تو ہمارے حقوق کا سودا تو ان لوگوں نے کیا ہے بدقسمتی سے جن کو آپ نے اس شہر کی نمائندگی دے رکھی تھی۔ تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مردم شماری۔ نمبر 4 معاشی بحالی یعنی اکنامک ریوائیول کا ایک پیکج ہے، ایک ماسٹر پلان ہے، اس کی پوری تفصیل ہے جو ہم سمجھتے ہیں ابتدائیے میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ جدید منظم خطوط پر شہری اور دیہی ترقی، داخلی انتشار کے شکار علاقوں میں دیر پا عالمی برادری کے ساتھ دیر پا اور خوش جو تعلقات ہمارے خراب ہیں۔ ٹی ایف میں دیکھا کہ کس طرح ہماری خارجہ پالیسی اس طرح پرو ایکٹیولی، میں سمجھتا ہوں کہ جو فورن پالیسی لیڈرز کا کام ہو کہ پرو ایکٹیولی اس کو اینٹیسپیٹ کرتے، اس کے لیے کام کرتے، ہم ری ایکٹیو ہوئے، اور جب بالکل اینڈ پہ آ گیا معاملہ تو اس روز بھی دعاؤں سے زیادہ کام ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دوا اور دعاؤں نے کام کیا، محنت تو کوئی نہیں تھی اس کے اندر۔ پاکستان پہ اللہ کا کرم ہے۔ مہربانی کر کے جو کاروباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے اور ہم کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا چاہتے تو نہ لیں، لیکن کم از کم فیصلہ تو کریں کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ میں آج اس کمیونٹی کی طرف سے، بزنس کمیونٹی کی طرف سے، کورنگی کے انڈسٹری کا جیسے رضا بھائی نے تعارف کرایا، ان میں بیٹھ کر کے جب بات کرتا ہوں تو آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں بنیں گے کسی پارٹی کا حصہ، ہم نہیں کارکن بنیں گے سیاسی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہمارے سامنے جنہوں نے پرفارمنس کر دی، جنہوں نے پروف کر دیا کہ ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ غلط کو غلط بول سکیں، اور انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ اس کھنڈر جیسے شہر کو اجالے اور سڑکیں اور ساری چیزیں دیں، تو آج میں چیئرمین پی ایس پی کی پوری ٹیم کو، کاروباری لوگوں کی طرف سے یہ آپ کو، رضا بھائی، مصطفیٰ بھائی، انیس بھائی، یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی کارکن بن کر اپنے شہر کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے سندھ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسی ٹیم میدان میں اترے اور ایسی ٹیم جو ہے وہ کنٹرول ہاتھ میں لے جس نے ماضی میں پروف کیا ہے کہ کاروباری سرگرمی جو ہے وہ اس شہر کے، صوبے کے، ملک کے حالات ٹھیک کرنے سے ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مسئلے بہت ہے کراچی کے، یہ نہیں ہو سکتے ان سے حل، لیکن اس کا حل تو کرنا ہی ہے۔ اور اگر مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی سلوشن ہے، تو مصطفیٰ بھائی پھر یہ سلوشن کے لیے کیا ان کو کرنا ہے وہ سامنے لائیں۔ ہم نان پولیٹیکل لوگ ہیں، کچھ ہمارے لوگ ممبر تو ہیں، ہم نان پولیٹیکل ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کراچی کی، سندھ کی اور پاکستان کی بہتری کر رہے ہیں ہم ان کا سپورٹ نہ کریں۔ مصطفیٰ بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کو اتنے سالوں جانتا ہوں، رضا بھائی اور انیس بھائی سب کو، تو یہ محنت کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے دعا گو ہے کہ وہ ان کی کامیابی ہو، اور جب یہ بلاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں، اور مجھے پتا ہے
کہ وہ دل سے بات کرتے ہیں، اور میں نے ان کو ایز اے منسٹر بھی دیکھا ہے، میں نے ان کو ایز اے میئر بھی دیکھا ہے۔ خواتین حضرات، میں جب اس وقت صدر تھا کراچی چیمبر کا، جب مصطفیٰ بھائی میئر تھے، رات کے 2 بجے تک میں نے ان کے فون ریسیو کیے ہیں، اور ایک دفعہ تو بڑے غصے میں تھے کہ میں نے کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا، میں نے رات کے 2 بجے کپڑا مارکیٹ میں پانی جمع ہو گیا تھا، میں نے صاف کیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایٹ ون کال ہی واز ویری ہیلپ فل۔ اور میں ایک واقعہ سنا کے پھر بات ختم کروں گا۔ میرے ٹرم میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ کراچی کی جو 400 مارکیٹیں کے ایم سی کی ہیں ان کے رینٹ وغیرہ بنا دیے تھے، جس سے کافی ہنگامہ ہمارے ہو گئے تھے اسمال ٹریڈرز کا، اور میں ان کے پیچھے پڑ گیا۔ اور ایک دن انہوں نے بڑی محفل میں اناؤنس کر دیا کہ جو فیصلہ مجید عزیز کریں گے وہ سی ڈی جی کے کو منظور ہوگا، اور جو فیصلہ میں نے کیا یہ بھی خوش ہو گئے۔ اور میں ان کو بتا رہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ مجھے مارکیٹ کے لوگوں نے اتنے ہار پہنائے جو میں نے اپنی شادی میں نہیں پہنے تھے، میں تو دکھ بھی نہیں رہا تھا اس میں۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ کام کرنے کا۔ اگر پرو ایکٹیو رول سرزمین پارٹی بھی ادا کرے گی، کوئی بھی پارٹی ہو، ہم چاہے ہم ممبر نہ ہو لیکن جو بھی اچھا کرے گا بزنس کمیونٹی اس کا ساتھ ہمیشہ دے گی۔ اور یہ میرا میسج مصطفیٰ بھائی آپ کے لیے بھی ہے، اور میں ہمیشہ آخر میں کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ کریں، ہم جہاں بھی جائیں، ہم جو بات کریں، ہماری جو سوچ ہو، وہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اٹس آلویز پاکستان فرسٹ۔ مصطفیٰ بھائی آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آج کے حالات کے حوالے سے ہم اس ملک میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، جو زخم دل پہ لگے ہیں وہ بھرنا چاہتے ہیں، اور منافقوں سے کہو راستے سے ہٹ گئے، منافقوں سے کہو کہ راستے سے ہٹ جائیں، ہم اس زمین کو سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں بلٹ پوائنٹ میں بات کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے 1-1.5 مہینہ پہلے ایک تقریب ہو چکی تھی جس میں کہ مصطفیٰ بھائی بھی تھے، سب لوگ تھے ہمارے لیڈرز پی ایس پی کے، اور ہماری بزنس کمیونٹی کے تمام اسٹال وارڈز کراچی کے سارے، انکلوڈنگ ایس ایم منیر بھی تھے، عارف حبیب بھی تھے، ایوری بڈی واز دیئر۔ اور وہاں پر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا بائی دا انڈسٹری، جس میں میں بھی شامل تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جی اب وقت ضائع مت کیجئے ان لوگوں پر جو میٹر نہیں کرتے، اب بات کیجئے۔ آپ ان کی کہانی تقریباً سب کی کہانی ختم ہو چکی، کیونکہ آج پاکستان جس مقام پہ پہنچ گیا اکنامی پہ، تو اب کوئی ہمارے پاس وقت نہیں رہا کہ ہم اب سوچیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہم سوچ چکے ہیں، ہماری انڈسٹری سوچ چکی ہے۔ اور ہم یعنی یہ بات مصطفیٰ بھائی سے میں خاص طور سے ہمیشہ ہوئی، مصطفیٰ بھائی سے جب بھی کہا، میں نے کہا جی جب تک یہ بدبودار جمہوریت سے آپ فارغ نہیں ہوں گے، جب تک اس بدبودار جمہوریت سے آپ جو ہے اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے، تو یہ پاکستان بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں بات کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ بدبودار جمہوریت وہ ہے جس کا جمہوریت کا جو پاور ہے وہ ایک عام آدمی تک نہیں پہنچے، اور اگر عام آدمی تک نہیں پہنچ رہی، عام آدمی کی تعلیم اور اس کی صحت اور اس کی روٹی اور اس کے بچے، تو وہ جمہوریت نہیں کہلاتی، وہ بدبودار جمہوریت کہلاتی ہے۔ تو میں مصطفیٰ بھائی آپ کو بزنس کمیونٹی طرف سے، جیسے ابھی بتایا مسعود بھائی نے بتایا، مجید عزیز نے بتایا، بزنس کمیونٹی جو 7,000 ارب روپے کما کے دیتی ہے گورنمنٹ کو، 30 جون کلوز ہوگا تو 7,000 ارب یہ میری بزنس کمیونٹی، میرے ٹریڈرز یہ کما کے دیتے ہیں گورنمنٹ کو۔ تو یہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں چل جائے کہ آج کے دور میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ نہیں کرنا ہے، فیصلہ آج کرنا ہے۔ آج فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کر کے آئے ہیں، مزید تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ بھائی آپ نے خاص طور سے اپنا خیال رکھنا ہے، آپ نے منشور بنایا ہے، مجھ تک ابھی پہنچا نہیں ہے وہ، لیکن آپ نے کاٹیج انڈسٹری پہ توجہ اور اسمال انڈسٹری اس پر توجہ دینی ہے۔ وومن انٹرپرینیورز کو آپ نے صحیح معنوں میں، مرد عورت کو امپاور نہیں کرتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی عورتوں کو جو ہے وہ امپاور کرے گی، عورتوں کو امپاور کرنا ہے آپ نے۔ یہ 3 چیزیں جب آپ کریں گے تو گراس روٹ تک آپ کے، جب یہ بلدیاتی نظام کو قائم کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس پر توجہ دیجیے، انشاءاللہ بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا کرم کیا، آپ صحیح وقت پہ آئے، صحیح وقت پہ کچھ فیصلے اللہ میں نے کیے، وہ چیزیں اپنے آپ شکل ہوتی چلی گئیں۔
پھر کوئی رکاوٹ نہیں آئی، وہ اپنے ہر چیز اپنے آپ کی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں شاید فیصلہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. میں نے کچھ سرسری پی ایس پی کے منشور کا جائزہ لیا ایک کتابچے کی صورت میں، تو محسوس تو یہ ہوا کہ ان تمام ملکی مسائل کا ادراک کیا گیا ہے جن سے یہ وطن دوچار ہے. لیکن میں خصوصی طور پر کراچی کی بات کروں گا جو اس ملک کو پالتا ہے، جو اس پورے ملک کی معاشی ماں ہے، لیکن نہ اس کی کوئی بیماری کو دیکھتا ہے نہ اس کے مسائل کو. میں نے مصطفیٰ کمال بھائی کو فوری کراچی اس لیے کہا کہ جب بھی کراچی کی بلدیاتی ترقی کی بات ہوتی ہے، بلدیاتی مسائل کی بات ہوتی ہے، تو آج بھی لوگ مصطفیٰ کمال کو کوٹ کرتے ہیں. یہی سبب ہے کہ میں امید رکھتا ہوں، جیسے کراچی کے لیے ایک اکثر بات ہوتی ہے کہ کوئی اون نہیں کرتا، کون جماعت ہے، کون طبقہ ہے، کون لوگ ہوں گے جو کراچی کے حقوق کی بات کریں گے، جن لوگوں کو اندرون سندھ سے مینڈیٹ ملتا ہے، وہ بھی پورے سندھ کی، کراچی تو کیا پورے سندھ کی بات نہیں کرتے. ایک یتیم اور پرآشوب شہر ہے جس کی معیشت کے اس کی معیشت کی وسعت پر سب کی نگاہ ہے، پورے ملک کو یہ پالتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ جماعتیں جو ماضی میں کراچی کو اون کرتی تھی اور بلا شرکت غیر دعویٰ کرتی تھی کہ وہ کراچی کے حقوق کی بات کرتی ہیں، ان کے پاس کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہے. بدقسمتی سے وہ بھی اپنی ذاتی جھگڑوں کی بدولت ان کی توانائی ان کی طاقت ضائع ہوئی. میں آج ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف تقریروں سے، صرف تحریروں سے، صرف فکر سے اگر کراچی کے مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ محض ایک خواب ہوگا جس کی کوئی تعبیر نہیں. میں اپنے محترم مصطفیٰ کمال کو یہ دعوت دیتا ہوں، آپ کراچی کے ہیرو ہیں، آپ کراچی کی نمائندے ہیں، کراچی کی طاقت ہیں، ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں. پوری تاجر برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ علم اس کے حقوق کا اٹھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی کراچی کی بات تو کرے، آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، ہم 2 قدم آپ سے آگے ہیں. اس لیے کہ ہم شب و روز محسوس کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہمیں نہیں ملتا، کچرا ہمارا کوئی نہیں اٹھاتا، گاڑی ہماری 1-1 گھنٹہ ٹریفک پہ پھنسی ہوتی ہے، کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے، کوئی فکر کسی کو نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں کہ جہاں جا کے ہم یہ کہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں. جہاں بھی جاتے ہیں ایک آنکڑا نظاموں کا پھنس گیا ہے. ہر کوئی کہتا ہے، خواہ وہ میئر ہو، خواہ وہ کوئی دوسرا ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ حقوق نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مجھے روکا جا رہا ہے. تو ہم کس دروازے پہ جائیں، کس سے کہیں؟ وفاق ہے تو سنتا نہیں، سندھ حکومت ہے تو سنتی نہیں. اب بہت ضروری کہ کراچی میں ایک ایسا لیڈر ضرور سامنے آئے جس کے پیچھے پورا کراچی کے شہری، کراچی کے تاجر کھڑے ہوں. میں اختصار کے ساتھ صرف اتنی بات کہوں گا کہ اب یہ باتیں ختم ہوں، اب مصطفیٰ کمال آگے بڑھیں اور ہم مصطفیٰ کمال کے ہمراہ کراچی کی اس جنگ میں، کراچی کے حقوق کی جنگ میں ہم پورے پاکستان میں آواز اٹھانے کو تیار ہیں کہ کراچی سے اگر فیض لینا ہے، کراچی سے اگر ریونیو لینا ہے، کراچی سے اگر پیسہ لینا ہے تو کراچی کو بھی پالنا ہوگا، کراچی کو اس کا حصہ دینا ہوگا. ورنہ ایک تفریق، یہ ایک ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے حقوق کے خلاف یہ تمام تر معاملات ہیں جس کے لیے ہمارا حق ہے کہ ہم آواز اٹھائیں. اور یہ آواز بغاوت نہیں، حقوق کی آواز ہوگی. میں یہاں تمام لوگوں سے اس بات کی تائید لینا چاہتا ہوں کہ اگر پی ایس پی کا یہ لیڈر، کراچی کا یہ ہیرو اگر اٹھ کھڑا ہوتا ہے کراچی کے لیے ایک ایسی آواز جس میں حقوق کی پوری طلبی تک، پوری کامیابی تک وہ آواز جاری رہے، تو کیا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ جس دن کراچی کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، عملی طور پہ میدان میں آئیں گے، میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ سارا پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا پی ایس پی کا بزنس فورم ہے.
قمر اختر صاحب اس کے لیڈر ہیں, اس کو لیڈ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک بڑی ٹیم ہے, اس کی بڑی محنت ہے. آج کی اس محفل کے اندر میں ان کی نمائندہ کو یہاں بلا رہا ہوں. یہ بزنس فورم ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بزنس صرف میل کا رائٹ ہے, لیکن پی ایس پی نے اس چیز کو بتایا کہ بزنس جو کہ کنٹری کی ایک بیک بون ہوتی ہے, اسی طرح عورت ہر مرد کی ہر چیز کی ایک بیک بون ہوتی ہے, اور وہ عورت کسی بھی اس میں ناکام نہیں ہے, بلکہ وہ پی ایس پی واحد ایک جماعت ہے میرے خیال میں جس نے اپنے منشور میں عورت کا ہر لحاظ سے خیال رکھا ہے. اور یہ خاص طور پہ کیا گیا ہے کہ جس طرح حسیب صاحب نے ابھی کہا کہ جی اس میں کاٹیج انڈسٹری اور ان سب چیزوں کو اندر عورتوں کا خیال کیا جائے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سارے بزنس فورم کو کہ اس منشور میں خاص طور پر اس چیز کا خیال کیا گیا ہے کہ عورتوں کو ہر قسم کا رائٹ اور ایکول رائٹ دیا جائے گا, اسپیشلی ان بزنس, اس میں بھی کاٹیج انڈسٹری میں بھی, اور ان کی چھٹیاں, ان کی صحت کا خیال ہے. اگر یہ بات نہ ہو تو میرے خیال میں انڈسٹری بھی نہیں چل سکتی. اگر آپ انڈسٹری کو دیکھیں تو اس کے چھوٹے لیول کے اوپر ہمیشہ عورتیں ہی کام کرتی ہیں. ہر انڈسٹری کے اندر دیکھا جائے, چاہے بٹن ٹاک رہی ہوں, چاہے کاج بنا رہی ہوں, چاہے کپڑا بن رہی ہوں, یہی چیز ہے. اور جو آج ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں وہ عورت ہی کے ہاتھ سے نکل کے آتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فورم پہ ہو. تو اس چیز پہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, اور پی ایس پی اپنے منشور میں اپنے ہر لیول پہ, اپنی کمیونٹی پہ, کمیٹی پہ, ہر ایک اس میں, چاہے بزنس فورم ہو, چاہے لیگل فورم ہو, چاہے کوئی بھی فورم ہو, میڈیا ہو, اس میں لیڈیز کو ہر طرح سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ایکول لیول پہ رکھتے ہیں. رائٹ آف اسپیچ بھی ایکولی دیا جاتا ہے. تو میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز بغیر فیمیل کے پی ایس پی میں کسی بھی لیول پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آج ہی کا مثال آپ دیکھ لیں کہ جتنے میلز آئے ہیں وہ ساری چیزوں پہ بول رہے ہیں, وہ ساری چیزیں فیمیل کے ساتھ ایکول رائٹس پہ دی جا رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. ابھی یہ سارے ایشوز کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اگر ان پہ ڈیٹیل میں جایا جائے تو بہت وقت چاہیے, لیکن میں مختصراً صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ بلدیات کے حوالے سے بھی اگر عتیق میر صاحب نے کہا تھا کہ اختیارات کی بات ہوتی ہے, میرے خیال سے تقریباً 15 ماہ ہو گئے ہیں. اس 15 ماہ کی پریس بریفنگز اگر منتخب بلدیاتی نمائندے جو اس وقت سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پریس بریفنگ لیں گے تو 500 میں سے شاید 5 ایسی مل جائیں جس میں کوئی کام کی بات ہو, ورنہ کچرا اور پانی اور سیویج, اس کے علاوہ اور اختیارات کے علاوہ کہ ہم نہیں کر سکتے, یہی ان کی بریفنگز ہیں. آج تقریباً 15 ماہ میں 700 750 دن ہوئے ہیں. اگر جو ڈیولپمنٹ کے ہی پیسے ملے ہیں اسی کی اگر کیلکولیشن کر لیں تو ہر 1.5 دن میں 2 کروڑ روپے کا ایک کام ہونا چاہیے تھا. ہر 1.5 دن میں 2 کروڑ روپے کا ایک کام ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. وہ کہاں گئے؟ آج 2018 کا الیکشن نظر آ رہا ہے تو یہ پچھلے 2 ماہ میں یا شاید 1.5 ماہ میں کچھ کام شروع کیے ہیں. آپ بات کرتے ہو کہ اختیارات نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں آپ ان کو تو یوٹیلائز کرتے. آپ بات کرتے ہو ہسپتالوں کے پیسے نہیں ہیں, تو ہسپتال میں 17 کروڑ کی دوائیں اگر 2016 میں آئی تھیں تو آپ نے تو 24 کروڑ روپے صرف ایم یو سی ٹی سے کمائے تھے. آپ اس میں سے اگر 10-15 کروڑ روپے کی ہسپتال کی دوائیں لے آتے. فائنینشیل مس مینجمنٹ, ٹوٹل کوئی آبجیکٹو نہیں, اس شہر کو ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس ول نہیں ہے, ان کے پاس جذبہ نہیں ہے کہ شہر کے لوگوں کے مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے. صرف اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کس طریقے سے اپنا یہ وقت پورا کر کے اور شاید اس ملک کو چھوڑ کے سوٹ کیسز جمع کر کے لے جایا جائے. بس اس کے علاوہ اور کوئی ٹارگٹ نہیں. اور یہ حقیقت ہے, یہ کسی دن کھلے گی تب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اور میرا صرف اور صرف چھوڑنے کا جو وجہ تھی وہ صرف یہی ایک وجہ تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے آپ اپنی عوام سے, جنہوں نے 8 سال انتظار کیا ہے,
آپ ان سے جھوٹ بولتے رہے. عوام پریشان ہے, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. تو پھر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. جن لوگوں کے ساتھ میں نے ڈیلیور کیا, جن لوگوں نے ڈیلیور کیا ہے, جن کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے, جن کے ساتھ کام کیا, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج جو حالات ہیں, ان حالات میں 2 سال پہلے پاک سرزمین پارٹی, اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ کے پاک سرزمین پارٹی کا وجود آ گیا تھا. اور کراچی کے لوگوں کے پاس, کراچی کی بزنس کمیونٹی کے پاس ایک آلٹرنیٹ, کیونکہ ان کا جو حشر ہونا تھا وہ سب نے دیکھ لیا ہے. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آور چیئرمین کہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن پاسٹ ایکسپیرینسز آپ دیکھیں, پاسٹ ایکسپیرینسز اس طریقے کے ہی رہے ہیں, اور شاید ہم بھی اسی طریقے سے کام کریں گے کہ تمام بزنس کمیونٹی کے, چاہے وہ چھوٹے تاجروں کا ہو, چاہے انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہو, چاہے وہ الیکٹرانک انڈسٹری کے حوالے سے ہو, پہلے میٹنگز ہوا کرتی تھیں, پالیسیز ڈسکس ہوا کرتی تھیں. ہمارے کراچی کا ٹیکسٹائل سٹی اور گارمنٹ سٹی آج میرے خیال سے 30 سال ہو گئے کاغذوں پہ ہے, کوئی اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کراچی میں اگر آپ پروفیشنل ایجوکیشن کو دیکھیں تو اس کا بھی جو حال ہو رہا ہے, نہ یہاں پہ کسی چیز کی اسٹڈی ہے کہ کس فیلڈ میں کہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے. ہمارے تمام انڈسٹریل زونز, چاہے وہ کورنگی ہو, چاہے سائٹ ہو, چاہے فیڈرل بی ایریا ہو, آج اگر ان کا حشر دیکھیں تو انڈسٹری جو ہے وہ ویئر ہاؤسز میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ کس کا نعرہ تھا, کہ کراچی کی انڈسٹری کو جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہوگا کہ ویئر ہاؤس میں تبدیل کریں گے, اور وہ یہ مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں. لیکن ہم انہیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہم ریوائیول کریں گے, اس شہر کی اکنامی کا ریوائیول کریں گے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین کی گائیڈنس میں ہی, پاک سرزمین کے انڈر میں ہی ہم ان تمام چیزوں کو ریوائیو کر کے کراچی کو اس کا مقام دلائیں گے. بہت بہت شکریہ. میں صرف اپنی اور اپنی مارکیٹ کے حوالے سے 2 باتیں کرنا آپ کے ساتھ ضروری سمجھتا ہوں کہ سانحہ بوڈر مارکیٹ جب ہوا 29 دسمبر 2009 میں, تو اس وقت تو اس شہر کا ایک بااختیار شخص تھا, اس کا نام مصطفیٰ کمال تھا. اس نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ میں میئر اس کراچی ہوں یا ناظم کراچی ہوں, بلکہ اس نے ایک ہمارے ساتھ ہمارا نمائندہ بن کے ایک دکاندار کی حیثیت سے, دکاندار اپنے آپ کو سمجھ کے رات پوری رات اور پورا دن اس جلتی آگ میں وہاں پر کھڑا رہا ہے, اور ہمارے دکھوں کا مداوع کرتا رہا ہے. جو بات ہم کہتے رہے ہیں اس نے مانی ہے, کیونکہ اس وقت اس کے پاس اختراعات تھے. آج ابھی اختراعات کی جنگ چل رہی ہے, اور اس میں یہ اپنے لگے ہوئے کوششوں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ سے بھی, اپنے ساتھیوں سے بھی, کہ اس اختراعات کی جنگ میں ہم ان کا ساتھ ضرور دیں گے. اس کی ایک مثال میں اپنے بائیں طرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ تصویر لگی ہوئی ہے جو پل بنا ہوا ہے, یہ وہی مصطفیٰ کمال ہے جس نے یہ پل بنا کے اس شہر کو پلوں کا شہر بنایا ہے. آج ہم لوگ پہلے کراچی سے ایئرپورٹ سے اپنی مارکیٹ تک آنے کے لیے ہمیں 2 گھنٹے لگتے تھے, لیکن آج وہ دن ہے کہ 45 منٹ سے بھی کم سفر جو ہے وہ کم ہوتا ہے, اور ہم اپنے اس جگہ میں پہنچے ہیں. کیونکہ یہ شہر کو اگر بنانے والا کوئی ہے, اگر اس شہر کا کوئی موسن ہے, تو میں صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف مصطفیٰ کمال ہے, کہ اس نے وہ کام کر کے دکھایا ہے اپنے ناظمی کے دور میں جو کسی نے نہیں کیا. اور مجھے امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور ان کی صلاحیتوں کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ کل اگر یہ اختراج میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کی تقدیر بدل جائے گی, اس کا نقشہ بدل جائے گا. یہی میرا پیغام ہے. بہت بہت شکریہ. صرف اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سی چیزیں ٹھیک ہونی ہیں. یہ جو ہم جو خاندان, وراثت, وصیت اور ملوکیت, یعنی ہائرارکی جو ہیریڈیٹری پولیٹکس ہے یا فیملیل پولیٹیکل سسٹم ہے یا فیوڈلسٹک پولیٹیکل سسٹم ہے, ہم اس کے خلاف ہم اس طرح آواز اٹھاتے نہیں ہیں. اور ایک وصیت کے تحت بھی یہاں چیئرمین شپ ٹرانسفر ہوئی ہے, اور وراثت کا تو ابھی حال ہم دیکھ رہے ہیں, جلسوں میں مطلب باقاعدہ تاج پہنائے جا رہے ہیں, اور اس طریقے سے وراثت ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو اگر یہ حال رہا اس ملک کا, اور اگر یہ حال رہا میجورٹی آف دی نیشن کا, تو پھر تبدیلی کے خواب دیکھنا تو اچھی بات ہے, تبدیلی آئے گی نہیں. پھر خوش رہنا تو اچھی بات ہے, لیکن خوش فہمی میں رہنا بہت بری بات ہے. کہ اگر آپ خوش فہمی میں ہیں کہ جن کے بڑے اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکے, ان کی اولادیں اس ملک کو ٹھیک کریں گی, اور ان کی اولادیں کیا ٹھیک کریں گی جن کے ذہن میں ڈیموکریسی کا ڈی بھی نہیں ہے, نہ ڈیموکریسی کا وائی ہے. جمہوریت کہتے کس کو ہیں؟ جمہوریت نکلتی جمہور سے, اور جمہور کا جہاں
اور گراس روٹ لیول کی جو خدمت نہ کر سکا ہو, جس نے آج تک زندگی میں کہیں جاب نہ کی ہو, جس نے کہیں نوکری نہ کی ہو, 95 جاب نہ کی ہو, جس نے کوئی کاروبار نہیں چلایا ہو, جس نے لین دین نہ کی ہو, جس نے ہیومن انٹریکشن نہ کی ہو, جس نے بزنس انٹریکشن نہ کی ہو, جس نے پبلک انٹریکشن نہیں کی ہو, جس کو گراس روٹ لیول پہ بلدیاتی مسائل کا نہ پتا ہو, جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا پینے کا پانی ہے, اس کے گھر کے پاس کی صفائی ہے, اس کی انفراسٹرکچر ہے, اس کی میونسپل سروسز ہیں, ان کو کیا معلوم؟ ان سے ہم یہ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ جن کا کوئی تجربہ نہیں کہ یہ ہمارے ملک کے مسیح ہیں, یہ ہمارے مسائل حل کریں گے, تو پھر خوش فہمی میں ضرور رہیں ہم, ہوگا نہیں. اب میں ایسے شخص کو یہاں بلانے جا رہا ہوں کہ جو گراس روٹ سے آیا ہے, جس نے محنت کی ہے ایز اے سیاسی پولیٹیکل ورکر, پھر اپنے سیاسی پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اس کی محنت کے بعد وہ ایم پی اے بنے, پھر منسٹر بنے آئی ٹی کے, پھر انہیں اس شہر کی خدمت کا ایک موقع ملا. یوں تو بہت سے لوگوں کو شہر کی خدمت, اپنے شہر کی خدمت کا موقع ملا تھا. میں بڑے بڑے نام آپ سے لوں گا, آپ ایک لمحے کے لیے چپ ہو جائیں گے. میں اس دور کا نام لوں گا 2005 سے 2010 کا. آپ کو یاد ہے نواب شاہ ڈسٹرکٹ کا میئر ناظم کون تھا؟ بہت سے لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے خیرپور ڈسٹرکٹ کی ناظمہ کون تھی؟ آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ ملتان کا ناظم کون تھا؟ آپ کو نام بھی یاد نہیں ہوگا. اس لیے کہ پرفارمنس نہیں کر سکے, سسٹم وہی تھا. اس کا مطلب ہے کہ انڈیویجولز ڈو میک اے ڈفرنس. ایک فرد جو ہے وہ اپنی کاوشوں سے, پولیٹیکل پیٹرنائزیشن ضرور امپورٹنٹ تھی, پلیٹ فارم ضرور امپورٹنٹ تھا, لیکن پلیٹ فارم تو میں نے آپ کو بتایا کہ اور لوگوں کے پاس بھی اویلیبل تھا. آپ کو حیدرآباد کا ناظم یاد نہیں ہوگا اس دور کا. اسی لیے a person, an individual can make a difference اگر اس کے اپنے اندر کوئی زیسٹ ہو, اس کے اپنے اندر کوئی ایسی امنگ ہو, اس کے اپنے اندر کوئی ایسا جذبات ہو. پھر کراچی کا میئر آپ کو بتاؤں کون تھا, کراچی کا ناظم کون تھا 2005 سے 10 تک کا, یہ نام کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اس شخص کی کریڈیبلٹی. پھر اس شخص نے جب ناظم بنا تو 24 گھنٹے میں 36 گھنٹے کا کام کیا اور ہم سب کے دلوں میں جگہ بنا لی. آج ایک ایسا شخص جو گراس روٹ لیول کے مسائل سمجھتا ہو, جو ایک عام آدمی ہو, جو انہی گلیوں سے نکلا ہے جن گلیوں کے مسائل میرے اور آپ کے ہیں, جسے معلوم ہے پانی کی لائن کیسے جاتی ہے, ٹنکی کہاں ہے, وال کدھر ہے, جس کو پتہ ہے, جو ایک عام آدمی کا مسئلہ جانتا ہے, وہ آج میرا چیئرمین ہے. اور مجھے فخر ہے اپنے چیئرمین پر. اس کردار کا آدمی میرا چیئرمین ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر, حق مانگنے میں اور بھیک مانگنے میں بڑا فرق ہے. اگر آپ کو اپنا حق معلوم ہو تو حق مانگنے کا طریقہ اور ہے. جنہیں اپنا حق نہیں معلوم ہوتا وہ بھیک مانگتے ہیں, اور بھیک مانگنے والے کو صرف خیرات ملتی ہے, اس کا حق نہیں ملتا. میں حق مانگنے والے کو یہاں بلا رہا ہوں جو صحیح معنوں میں آپ کے حقوق کا تحفظ بھی کرے گا. آپ کا لیڈر بھی ہے, میرا لیڈر بھی ہے, مصطفیٰ کمال, چیئرمین پاک سرزمین پارٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا بھائی, آپ نے مجھے وہ بلانے سے پہلے ہی, بات کرنے سے پہلے ہی مجھے اب آپ کے جو کلمات ہیں, الفاظ ہیں, وہ انڈر پریشر کرتے ہیں مجھے, اور کر دیا ہے مجھے آپ نے. معزز خواتین حضرات, بہت ہی قابل احترام بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام جانے پہچانے تمام احباب, میڈیا صاحب, تمام دوستوں کو میری جانب سے, انیس بھائی کی جانب سے, میری تمام سینٹرل کیبنٹ, نیشنل کونسل کی جانب سے, بزنس فورم کی جانب سے, ایک ایک کارکن کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر آپ نے ہمیں عزت بخشی. آپ تمام حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں آپ سے روایتی گفتگو, روایتی بات نہیں کروں گا, نہ میں یہاں پہ آپ سے کوئی لمبی چوڑی بات کروں گا, اور نہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم پہلے دن سے اپنی ساری کہانی بتائیں, سنائیں کہ ہم آئے کیسے, کیا ہوا, کس طرح, کیا ساری چیزیں ہوئیں. میں 2 سال پہلے کی بات نہیں کروں گا, میں آج کی بات کروں گا. اور آج کی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حالات, واقعات جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے آپ کو دکھا دیے, بتا دیے, سنا دیے, میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں پورے سندھ کی بات نہیں کر رہا, میں آج آپ سے کراچی کے آپ لوگ ہیں, میں آپ سے کراچی کی بزنس کمیونٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ہمارے علاوہ, پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ کیا آپشن ہے ہمارے علاوہ آپ کے پاس؟ ہمارے علاوہ آپشن کیا ہے؟ کردار, پرفارمنس, کیریکٹر جو سب لوگوں کا ماضی میں رہا ہے, آج جو ہے, اور یہ جو حالات اور واقعات رونما ہو گئے,
یہ جو ہماری ہماری کہی بھی ساری بات ایک ایک کر کے میرا رب صحیح ثابت کرتا چلا گیا. تو ان تمام باتوں کے بعد آج آپ بتائیے کہ ہمارے علاوہ پاک سرزمین پارٹی PSP کے علاوہ کراچی والوں تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر آپشن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ ہمیں بھی بتا کر جائیں, ہمیں بھی گائیڈ کر کے جائیں. میں بھی اس آپشن کو اڈاپٹ کروں گا. ہمارا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے یہ, فور گاڈ سیک. یہ وہ لوگ ہیں ہمارے, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. معزز بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام احباب کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ رونما ہو رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ پارٹی بنوائی ہے جن کے پاس تمام دنیاوی مراعات, تمام پرکس اینڈ پریویلیجز پہلے سے موجود تھے. پہلے سے تمام یہ چیزیں جن کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, وہ تمام پرکس اینڈ پریویلیجز, تمام مراتیں ہم سب لوگ پہلے سے انجوائے کر رہے تھے. یہ پروٹوکول, یہ تمام چیزیں ہم انجوائے کر رہے تھے. وہ پوسٹ, وہ پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے تھے. وہ اختیارات کے ساتھ وہ عہدے انجوائے کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ پارٹی ان لوگوں نے بنائی ہے جن کو پہلی دفعہ MPA بننا ہو, جن کو پہلی دفعہ MNA بننا ہو, جن کو پہلی دفعہ سینیٹر بننا ہو, جن کے پاس کبھی کوئی عہدہ رہا نہ ہو, وہ جن کے پاس کبھی کوئی اختیار رہا نہ ہو کہ ان کو اپنے اختیار سے اپنے لیے فائدہ مال بنانے کی تگ و دو ہو, یا انہوں نے کوئی خواب دیکھ رکھا ہو. میرے پاس آنے والا MNA تھا, آج MNA نہیں ہے. میرے پاس آنے والے MPS تھے, نہیں ہیں. میرے پاس آنے والے 30 سال پرانی پارٹی کے ڈیپٹی کنوینر اس پارٹی کو چلانے والے, وہ آ کر ایک عام آدمی کی طرح, دو لوگوں کی طرح زندگی شروع کر رہے ہیں. اس جد و جہد کو شروع کی ہے انہوں نے. یہ رضا ہارون آپ سے پہلے جو بات کر رہے تھے, یہ منسٹر رہ چکا, یہ MPA رہ چکا, یہ انسان رابطہ کمیٹی کا ممبر رہ چکا. انیس ایڈوکیٹ کرتا دھرتا تھے پارٹی کے, لندن سے پارٹی بیٹھ کر چلاتے تھے, رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے. افتخار عالم 90 کا MPA تھا, 90 کا MPA تھا. اس ایج میں 90 سے MPA تھا, پہلی دفعہ MPA بنا. چوتھے دن ہمارے آنے کے چوتھے دن وہ ہمارے پاس آ گیا. کہاں آیا افتخار عالم, کس کے پاس؟ ایک MPA شپ چھوڑ کر ایک ایسی جگہ ایسے لوگوں کو جوائن کرنے جا رہا ہے جہاں پر اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے زندہ بچنا ہے یا مر جانا ہے, جہاں پہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو اگلی دفعہ کونسلر بھی بن پائے گا یا نہیں بن پائے گا. آصف حسنین 2 سال پہلے MNA شپ چھوڑ کر آ گئے. کہاں آئے, کس کے پاس آئے؟ ایسی جگہ جہاں پر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے دوبارہ وہ کونسلر بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. ڈاکٹر صغیر منسٹر رہے ہیں, ہیلتھ کے منسٹر رہے ہیں, رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے, MPA تھے, اور پہلا آدمی 48 گھنٹوں کے اندر پہلا آدمی ہمیں آ کر جوائن کرنے والا. اس وقت 2 سال پہلے, اس وقت جس وقت اس کراچی میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی, موت. اس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہوتی تھی. اس وقت کوئی اپنی MPA شپ کو چھوڑ کر, اپنی 30 سالہ رفاقت کو چھوڑ کر ہمیں آ کر جوائن کر رہا. نہ میری کوئی برادری ہے, نہ میرے پاس پیسہ ہے کہ میری برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ مجھے جوائن کر رہے ہوں. میں نے کوئی پیسہ خرچ کر دیا ہو تو مجھے جوائن کر رہے ہوں. میں نے کوئی ہتھیار دکھایا ہو تو مجھے جوائن کر رہے ہوں. میں نے کوئی لالچ, میں کسی کو کیا آسرا دے سکتا تھا آج سے 2 سال پہلے, کسی کو کیا آسرا دے سکتا تھا؟ ہمیں تو اپنی جانوں کی ہماری گارنٹی نہیں تھی. ہم تو اپنے بچوں کو یہ بول کر آئے تھے کہ رونا نہیں, ہمارے مرنے کے بعد ہم مرنے جا رہے ہیں, ہمارے مرنے کے بعد رونا نہیں, ہمارے مرنے کے بعد تمہاری ملاقات اچھی جگہ پہ ہوگی. ہم تو اپنے بچوں کو یہ بول کر آئے تھے کہ ہماری گارنٹی نہیں ہے نہیں مارے جانے کی. تو میں دوسروں کو کیا دلاسا دے سکتا تھا, آسرا دے سکتا تھا؟ میری بزنس کمیونٹی کے خواتین و حضرات, مجھے کوئی آر نہیں ہے, مجھے کہہ لینے دیجئے. پاکستان کی تاریخ میں یہ 2 سالوں سے یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے,
یہ واقعہ پاکستان کی پچھلے 70 سالہ تاریخ میں نہیں رونما ہوا، نہیں ہوا. ونس ان اے لائف ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان یہ بات ہو رہی ہے کہ آج تک لوگوں نے پارٹی چھوڑی، پارٹی بنائی اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے. کسی کو نکال دیا تو وہ آیا، کسی کو ایم پی اے سے وزیر بننا ہو تو جاتا ہے کہیں، کسی کو ایم پی اے سے ایم ایل اے بننا ہو تو جاتا ہے کہیں، کسی کو پہلی دفعہ ایم پی اے بننا ہو تو وہ ٹکٹ کے لیے جاتا ہے کہیں. یہاں وہ لوگ تھے جن کے پاس یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود تھیں. یہ اشفاق منگی، یہ ایم پی اے تھے، وزیر رہ چکے، رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے اور چھوڑ کر آ گئے پہلے ہی مہینے. یہ حفیظ صاحب ایم پی اے تھے، پی ٹی آئی کی طرف سے ایم پی اے تھے، اپنی ایم پی اے شپ کو چھوڑ کر آ گئے. کہاں آ گئے؟ جہاں پر ان کو اپنی زندگی کا کہ اگلے سانس کا نہیں پتا کہ یہاں پر کیا ہو جانا ہے. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت ہو گئی اب یہ ایکسپلینیشن، یہ تمام رودادیں، یہ تمام کہنا سننا، میں نے سارے 2 سالوں تک سارے سوالات کے جواب دے دیے. میرا بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے یہ. اے کراچی کے لوگوں، اے کراچی کی بزنس کمیونٹی کے لوگوں اور پاکستان میں جو میری بات سن رہا ہے، بتاؤ، خاص طور پر اس کراچی کے لوگوں بتاؤ تمہارے پاس ہمارے علاوہ کیا آپشن ہے؟ بتاؤ تمہارے پاس پی ایس پی کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں اور میں یہ اس لیے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی مرضی کے ساتھ، اس کی رضا حاصل کرتے ہوئے، اس کی رضا کے ساتھ سبمسیولی میں یہ سبمٹ کر رہا ہوں یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام 2 راہوں سے گزارا ہے، تمام عہدوں سے گزارا ہے، جب جا کر آج میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ جو مجھ سے پہلے حضرات گفتگو فرما رہے تھے، میں نے ان کو اسکرپٹ نہیں دیا لکھ کر کے آ کر یہاں پر کھڑے ہو کے مصطفیٰ کمال کی یا اس کی نظامت کے دور کی تعریف کرنی ہے. مجید بھائی فرما رہے تھے 2 بجے رات میں مجید بھائی کو میں نے سوتے ہوئے اس لیے اٹھایا کہ ان کو پتہ، انہوں نے یہ تو 9 بجے مجھے حکم دے کر سو گئے کہ لاکھوں کا مال، کروڑوں کا مال کپڑا مارکیٹ میں جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا، لاکھوں کا مال تباہ برباد ہو جائے گا. 9 بجے مجید بھائی نے تو کھانا کھا کے ڈنر کر کے سو گئے ہوں گے. میں رات کے 2:30 بجے ادھر کھڑے ہو کے یہ تو بول کر سو گئے، میں ادھر کپڑا مارکیٹ پہ پانی نکلوا رہا تھا. جب پانی اتر گیا تو میں نے مجید بھائی کو زبردستی اٹھوایا. میں نے مجید بھائی کو زبردست اس وقت چیمبر کے یہ پریسیڈنٹ تھے، تو ظاہر سی بات ان کے سارے ووٹر تھے، نیتا تھے یہ بہت بڑے، ابھی بھی اب تو اور بڑے، اب تو پورے ایشیا کے نیتا بن گئے یہ مجید بھائی. پتہ نہیں کس فورم کے بڑے نام ہے، تو نیشنلی انٹرنیشنل فیم ہمارے، اور میرا پرائیڈ ہے، کراچی کا پرائیڈ ہے مجید بھائی. I mean we always look up to you and we always are grateful for your all efforts for the city and for this country جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو مجید بھائی کو میں نے رات کے 2 بجے فون کر کے اٹھوایا، اور وہ میں غصے میں نہیں تھا اس وقت. مجید بھائی نے کہا کہ غصے میں نہیں بھائی، میں بتا رہا تھا کہ آپ تو سو گئے، میں کھڑا ہوں، اور آپ نے جو کام دیا تھا میں آپ کو اس وقت بتا رہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو یقین شاید نہیں ہوگا، آپ تو ناراض ہو کے سوئے تھے. اب میں آپ کے اوپر آپ کو ذرا نیند سے آپ کو اٹھاؤں اور ذرا آپ کی نیند میں بتاؤں کہ میں ادھر گٹر لائن کے اوپر جو ہے میں کھڑا ہوا ہوں، اور یہ پانی جو ہے وہ سارا اتر گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ سارا کچھ ہو گیا. تو کراچی کے لوگوں، بزنس کمیونٹی کے لوگوں، دیکھو کراچی جس طرح سے آپ نے اپنی پوٹینسی بتائی ہے، مسعود بھائی، صرف اکانومی اس حوالے سے نہیں کہ حکومت یہاں پر انفراسٹرکچر وائز کیا کرتی ہے. دیکھیے آپ کا پوٹینشل ہی آپ کا تھریٹ ہے. کراچی کا جو پوٹینشل ہے، کراچی 78% ریونیو کماتا ہے آج بھی. ہم تو کہتے ہیں کراچی 2 سی پورٹس ہیں پاکستان میں فور لاسٹ 75 ایئرز، 2 سی پورٹس ہیں پاکستان میں. تیسرا بھی آپ نے گوادر بنایا ہے ابھی، دیٹس ناٹ یٹ آپریشنل. پاکستان میں جو 2 سی پورٹس آپریشنل ہیں فور لاسٹ 70 ایئرز، مور دین 70 ایئرز، وہ کراچی میں ہیں. وہ کراچی کے سی پورٹس ہیں. پاکستان کے 2 سی پورٹس وہ کراچی میں. تیسرا آپ نے بنایا ہے ابھی آپریشنل نہیں ہے. That means کہ you are the gateway to the Central Asian countries, you are the gateway to Pakistan, you are the gateway to Afghanistan. اور آپ کے یہاں پر جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کراچی شہر میں، وہ کہیں اور نہیں ہے. آج کی پتہ نہیں کیا فیگرز ہیں. صرف ایک کورنگی انڈسٹریل زون ایک دن میں 25 کروڑ روپے حکومت کو اس وقت جب آپ لوگ مجھے بتاتے تھے، دکھاتے تھے،
اب 40 करोड़ रुपए पर डे सिर्फ कोरंगी इंडस्ट्रियल जोन से जाता है पाकिस्तान के खजाने में। 40 करोड़ रुपए, ये पोटेंशियल आपका थ्रेट है आपके दुश्मनों के लिए। आप कराची का ये पोटेंशियल ही थ्रेट है, उनके लिए थ्रेट है और कराची के लिए थ्रेट है। तो जब ये पोटेंशियल दुश्मन देखता है तो फिर वो चीचा वतनी पे अपनी कार्रवाई नहीं करेगा, वो कराची पे अटैक करेगा। कैसे करेगा? क्या वर्दी में उतरेगा दुश्मन? क्या फोर्स लेकर उतरेगा? नहीं, आज की लड़ाई अपनी फोर्स उतारने वाली लड़ाई नहीं है। आज की दुनिया की लड़ाई अपनी फौज उतारने वाली लड़ाई नहीं है। वो आपके शहर में फॉल्ट लाइंस ढूंढेगा, वो आपके शहर में तफरका ढूंढेगा, फॉल्ट लाइन ढूंढेगा, उस फॉल्ट लाइन के अंदर पेनिट्रेट करेगा। और क्या है हमारे शहर की फॉल्ट लाइंस? हमारे शहर की फॉल्ट लाइंस क्या है? हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम मुहाजिर हैं, हम पख्तून हैं, हम बलोच हैं, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं। ये हमारी फॉल्ट लाइंस है। फिर उसके बाद आप आ जाए, हम एएनपी वाले हैं, हम एमक्यूएम वाले हैं, हम पीएसपी वाले हैं, हम अमन कमेटी वाले हैं। ये हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, ये हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। और इसी फॉल्ट लाइंस में दुश्मन पेनिट्रेट करके आपकी सोसाइटी के अंदर तफरका डाल के आपको लड़वा कर इस कराची को आपने 30 सालों 40 सालों से देखा नहीं कि शिया भी मर रहा है, सुन्नी भी मर रहा है, देवबंदी भी मर रहा है, बरेलवी भी मर रहा है, मुहाजिर भी मर रहा है, पख्तून भी मर रहा है, एएनपी वाला भी मर रहा है, एमक्यूएम वाला भी मर रहा है। उसको सिर्फ लाशें चाहिए, उसको सिर्फ लाशें चाहिए, किसी भी कीमत पे गिरे लाशें चाहिए। और हालात और वाकयात ने सब कुछ प्रूव कर दिया, सब कुछ प्रूव कर दिया। हमने जब आने के बाद पहली दफा ये आवाज लगाई थी कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब ने हमें बैठकर बताया है कि वो 22 सालों से रॉ से पैसे ले रहे हैं। जब हम पार्टी छोड़कर गए, वो पकड़े गए डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के बाद, तो मैंने ये सोचा, मेरे साथियों ने ये सोचा कि रॉ इसलिए तो पैसे नहीं दे रही है अल्ताफ हुसैन साहब को, वो शहर में स्कूल खोले, वो कराची में अस्पतालों में दवा दें। उनको तो डिस्टेबलाइज करना है पाकिस्तान को, और डिस्टेबलाइज करने के लिए लोगों का मरना जरूरी है। तो मरेगा कौन? मैं और आप मरेंगे। मरेगा कौन? मैं और आप मरेंगे, मेरे जानने वाले मरेंगे, मेरे दोस्त अहबाब मरेंगे, ये शहर वाले मरेंगे। इसलिए हमने उस रास्ते को छोड़ा, हमने आकर आवाज लगाई। तो यहां पे पेनिट्रेशन है नेशनल, आपके इंटरनेशनल दुश्मनों की भी पेनिट्रेशन है और आपके नेशनल दुश्मनों की भी पेनिट्रेशन है इस कराची की फॉल्ट लाइन के ऊपर। हमने क्या किया है? बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक वाले मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? आज हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस पाक सरजमीन पार्टी ने इस 2 सालों में शहर के अमन के लिए जो किरदार अदा किया है, वो पाकिस्तान की तारीख लिखेगी। जब मौरख लिखेगा इन 2 सालों की तारीख, पाकिस्तान के सुनहरी दौर की तारीख और सुनहरी दौर के आगाज की तारीख और कराची के सुनहरी दौर के आगाज की तारीख, तो वो इन 2 सालों को रकम करेगा, अपनी बात में जरूर लिखेगा कि जिस लियारी में रनछोड़ लाइन वाला एंटर नहीं हो सकता था, उसकी लाश आती थी, उस लियारी में आज मुस्तफा कमाल अपने साथी मुहाजिर उर्दू बोलने वालों के साथ जाते हैं तो लियारी के बलोच उसका इस्तकबाल करते हैं, नौजवान उसका इस्तकबाल करते हैं। जो लियारी वाला लालू खेत नहीं आ सकता था, रनछोड़ लाइन नहीं आ सकता था, आज वहां का लियारी से ताल्लुक रखने वाला साजिद बलोच अगर जाकर लियाकताबाद में तकरीर करता है तो उर्दू बोलने वाले उसके लिए तालियां बजाते हैं। जिस कटी पहाड़ी से आप बिजनेस कम्युनिटी के लोग टीवी पर रोजाना गोलियों की और लाशों की खबरें सुनते थे, हमारे आने के बाद आपने कटी पहाड़ी से गोलियां चलने की बात और लाशों की बात नहीं सुनी होगी। एकदम अचानक से सही हो गया सब कुछ नहीं, हमने सारे पख्तूनों को गले लगाया। मैं पख्तूनों के घरों पे गया हूं, आज हमारा वहां पर इतना जबरदस्त सेटअप है कि मैं अपने साथियों के साथ जाता हूं, हजारों पख्तून वहां पर
ہم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. اور آج میں وہیں کے پختونوں کو لا کر ناظم آباد اور اورنگی ٹاؤن میں مہاجروں کے علاقوں میں لا کر کھڑا کرتا ہوں تو وہاں پر مہاجر ان کو گلے لگاتے ہیں. یہ کام کوئی پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں کرتے, دلوں کو لانے کے کام نہیں کر سکتی. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں, لیکن وہ آپریشن کر سکتے ہیں, وہ دہشت گردوں کو پکڑ سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. وہ کمیونٹیز کو آپس میں ملا نہیں سکتے, دلوں کو آپس میں جوڑ نہیں سکتے. یہ کام سیاسی پارٹیز کا ہوتا ہے, تنظیم کا ہوتا ہے, آرگنائزیشن کا ہوتا ہے, لیڈر کا ہوتا ہے, اس کے کارکنوں کا ہوتا ہے, اس کے نظریے کا ہوتا ہے. ہم نے آنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں پارٹی کا جھنڈا نہیں اٹھایا, ہم نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا. کیوں؟ مجھے شوق نہیں ہے اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کا, مجھے بھی شوق ہے, لیکن میں نے اس جھنڈے کو لگنے اور لگانے میں نے اس 30 سالوں میں سینکڑوں نوجوانوں کو صرف جھنڈے کے لیے شہید ہوتے ہوئے, قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے شہر میں. اس جھنڈے لگانے اور اتارنے کے اوپر اس شہر میں نے بڑے بڑے فسادات دیکھے ہیں, تو میں نے اپنی پارٹی کا جھنڈا بنا کر اس کو پیک کر کے رکھ دیا, اور میں نے پاکستان کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اور اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں میں دیا کہ اس پاکستان کے جھنڈے کے ماننے والے ایک ایک انسان کی عزت کرو, بھلے وہ تمہارا سیاسی مخالف ہو, بھلے وہ تمہارے مسلک کا مخالف ہو, بھلے وہ تمہاری زبان نہیں بولنے والا ہو, لیکن اس جھنڈے کے ماننے والے کسی بھی پاکستانی کو سے ہم نے لڑنا نہیں ہے, اس کو گلے لگانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج 2 سالوں میں ایک پتھر مارے بغیر آج میری آرگنائزیشن اس کراچی میں 20,000 سے زائد میرے پاس صرف کراچی میں کارکنان ہیں, میرے پاس حیدرآباد میں 8,000 سے زائد کارکنان ہیں, میرے پاس میرپور خاص میں, سکھر میں, نواب شاہ میں, سندھ کے 23 ڈسٹرکٹ میں آج ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں. آج میرے پاس شعبہ اطلاعات ہے, شعبہ بزنس فورم ہے, آج میرے پاس لائرز فورم ہے, آج میرے پاس علماء کمیٹی ہے, آج میرے پاس یوتھ ونگ ہے, آج میرے پاس اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, آج میرے پاس ورکرز فیڈریشن ہے. آج بلوچستان کے 9 ڈسٹرکٹس میں آج ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہیں. کیا نہیں قائم خانی مصطفیٰ کمال جب کوئٹہ کے ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو 3-3.5 ہزار بلوچ اور پختون اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ پاک سرزمین پارٹی ہے, یہ اردو بولنے والے 2 لوگ وہاں اترتے ہیں تو بلوچ اور پختون اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے مقام اردو بولنے والوں کا. یہ میری نظر میں ہے مقام مہاجروں کا. یہ میری نظر میں, مجھے مہاجر ہونے پہ پرائیڈ ہے. آپ بہت مہاجر سنتے ہیں آج کل, ہر آدمی مہاجر چورن بیچ رہا ہے, مہاجروں کی بات کر رہا ہے. جو لوگ دن میں سیاسی پارٹی اور رات میں کوکین پارٹی کرتے ہیں, ان کو مہاجروں کا کوکین پیتے ہوئے خیال نہیں آتا, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ مہاجروں کے غم میں ہی, جو صبح وہ لوٹ رہے ہیں, رات میں ان کے غم میں ہی وہ کوکین پی رہے ہوتے ہیں. جو رات میں رنگینیاں مچا رہے ہوتے ہیں, دن میں مہاجروں کا نعرہ لگانے والوں کو رات میں ان رنگینیوں میں مہاجروں کا خیال نہیں آتا. لگتا ہے مہاجروں کے دکھوں کو, کے غم کو ختم کرنے کے لیے وہ رات کی رنگینیاں مچا رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میرے کراچی بزنس کمیونٹی کے لوگوں, مجھے فخر ہے مہاجر ہونے پہ. میں اردو بولنے والا مہاجر ہوں. میری ماں, میرا باپ, ہم مہاجر ہیں. اسی طرح کسی کو اپنے پنجابی ہونے پہ فخر ہوگا, کسی کو اپنی پنجابی ہونے پہ, بلوچ ہونے پہ, پختون ہونے پہ, سندھی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے. لیکن مجھے بتاؤ, کیا میں پانی مانگوں اس شہر کے لیے تو میں یہ کہوں کہ پانی صرف مہاجروں کے گھروں میں آئے گا؟ پانی کیا دروازہ نوک کر کے پوچھے گا کسی سے کہ بھائی اندر کون رہ رہا ہے؟ اندر پنجابی رہ رہا ہے, مہاجر رہ رہا ہے, بلوچ رہ رہا ہے. اگر مہاجروں کے علاوہ کوئی رہ رہا ہوگا تو پانی اندر نہ جائے گھر میں. میں جب کچرا اٹھانے بولوں شہر کو صاف کرو, تو کیا میں یہ بولوں کہ کچرا صرف مہاجروں کے گھروں کے آگے سے اٹھاؤ؟ پنجابی, سندھی, بلوچ ہو تو کچرا چھوڑ دینا. مجھے بتاؤ, اس شہر میں لاکھوں پختون ہیں, اس شہر میں لاکھوں بلوچ ہیں, اس شہر میں لاکھوں سندھی پنجابیز ہیں, اس شہر میں لاکھوں مہاجر ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کے علاقوں میں قلعے بنا کر رہے ہیں, اندر ہی کھیت اگائیں, اندر ہی قبرستان بنائیں, اندر ہی کاروبار کریں, اندر ہی مر جائیں, دفن ہو جائیں, ایک دوسرے سے ملے نہیں؟ اگر میں صرف یہ کہوں کہ میں مہاجروں کی صرف بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں, تو
तो मैं लाखों पख्तूनों को ये मैसेज दे रहा हूं कि तुम मेरे पास से चले जाओ, तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है, चला जाएगा मेरे पास से। मैं लाखों बलोचों को, सिंधियों को, पंजाबियों को कह रहा हूं चले जाओ मेरे पास से, वो मेरे पास से चला जाएगा। जाते जाते नफरत की एक चिंगारी लेकर जाएगा, फिर कोई उसे पख्तून बनाएगा, फिर कोई किसी कैंप को ज्वाइन करेगा, कोई उसे पंजाबी बनाएगा, कोई उसे सिंधी बनाएगा, पख्तून बनाएगा, बलोच बनाएगा। मैं अपनी कम्युनिटी को मुहाजिर बनाऊं, आग लगाऊं, उनकी चिंगारियों को हवा दूं, फिर ये आग शोले उगले और दोबारा ये शहर आग उगलने लगे, लाशें उगलने लगे, माओ के बच्चे जाया हो, आपका कारोबार बंद हो। फिर ये जो मजीद भाई ये जो ट्रैवल एडवाइजरी की बात कर रहे थे, फिर 2 सालों नहीं पता नहीं कितने सालों के लिए ये ट्रैवल एडवाइजरी लगे। मैं माओ की बद्दुआएं लेने के लिए मैंने ये काम शुरू नहीं किया, मेरे साथियों ने ये काम शुरू नहीं किया। मैं एक एक इंसान को बचाना चाहता हूं, मैं एक एक इंसान के लिए खड़ा होना चाहता हूं, और ताकि आपका इस दुनिया में कारोबार चले। अमन हो ही नहीं सकता अगर आप इस शहर में एक एथनिसिटी की बात करें। और मुहाजिरों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत, मुहाजिरों का सबसे ज्यादा फायदा है कि सब लोग साथ जुड़े आपस में, इसलिए कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस शहर में वो है। सबसे ज्यादा फायदा मुहाजिरों का है कि कारोबार चले, स्कूल खुले, इस शहर में अमन होगा तो सबसे ज्यादा फायदा मुहाजिरों का होगा। मैं मुहाजिरों के दुश्मन बनाकर मुहाजिरों के हुकूक का लंबरदार नहीं बनना चाहता। मैं मुहाजिरों के मजीद दुश्मन बनाकर मुहाजिरों के हुकूक की बात नहीं करना चाहता। मैं मुहाजिरों के रास्ते में और कांटे बिछाकर मैं मुहाजिरों के हुकूक की बात नहीं करना चाहता। मैं मुहाजिरों के दोस्त बनाकर मुहाजिरों के हुकूक लेना चाहता हूं, और साथ साथ उनके सारे दोस्तों के लिए भी हुकूक लेना चाहता हूं। मैं मुहाजिरों के रास्तों से कांटे चुनना चाहता हूं, मैं मुहाजिरों के रास्तों में कांटे नहीं बिछाना चाहता। इसके लिए एक चीज जरूरी है, इस सोच के लिए एक चीज जरूरी है, और वो ये कि आपको अपनी मौत याद होनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे लोगों को अपनी मौत याद नहीं है, उनको लगता है कि मरना नहीं है। कम्युनिटी को, कौम को तोड़े चले जा रहे हैं अपने चंद वोटों के लिए। क्या मुझे मुहाजिर करके मुहाजिरों के दिलों में आग लगाना नहीं आती? क्या हमने ये वाली सियासत नहीं की? क्या इससे अमन आएगा? क्या इससे शहर में मुहाजिरों का फायदा होगा? बिजनेस कम्युनिटी रोकने वाले मेरे भाइयों, मेरे अहबाब, मैं आपको अपना माइंड सेट बताना चाहता हूं। एक आदमी भी, एक आपका वोट, आपकी पावर मेरी जिंदगी के दिन नहीं बढ़ा सकती। आप वोट दे देंगे, कराची वाले वोट दे देंगे तो मुस्तफा कमाल की उम्र 20 साल बढ़ नहीं जाएगी, या आप वोट अगर नहीं देंगे तो मेरी उम्र 10 साल कम नहीं हो जाएगी। मैंने उसी वक्त मरना है जब मेरी मौत लिखी हुई है, मुझे उसी वक्त मर जाना है जब मेरी मौत लिखी हुई है। और मेरा ये ईमान है, मैं कलमा गो मुसलमान हूं, कलमा पढ़ा हुआ है मैंने, कि मुझे एक दिन मर जाना है और मरने के बाद मुझे हिसाब किताब देना है, और वो ना खत्म होने वाली जिंदगी में जाना है। ये जिंदगी वोट लेने के बाद भी खत्म हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मुहाजिर पंजाबी पख्तून बलोच है, ये मेरी इस दुनिया की शनाख्त है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं जब तक की शनाख्त है, जब तक मेरी आंखें खुली हैं जब तक की शनाख्त है। द मोमेंट मेरी आंख बंद हो गई, आपकी आंख बंद हो गई, कब्र के अंदर उतार दिए जाओगे, वहां तुम्हें कोई मुहाजिर नाम से नहीं पहचानेगा, कोई नहीं बुलाएगा। वहां तुम्हें कोई पंजाबी पख्तून बलोच के नाम से नहीं आवाज देगा, वहां कोई तुम्हें सिंधी के नाम से नहीं बुलाएगा। हशर में और कब्र के अंदर तुम्हारी मेरी शनाख्त, अगर कलमा पढ़ने वाले हो तो रसूल की उम्मत की शनाख्त है, हम रसूल की उम्मत है। अगर मैं अपने वोटों के लिए अपनी रसूल की उम्मत को टुकड़े टुकड़े करके जाऊं तो मैं दुनिया का या तुम्हारा क्या भला कर सकता हूं? अगर मैं अपने रब को और रसूल को नाराज करूं, मैं एक दिन के बराबर भी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। तो नहीं चाहिए वोट, नहीं चाहिए वोट इस कीमत पे वोट नहीं चाहिए कि मैं लोगों को टुकड़े टुकड़े करूं, मैं लोगों को तासुब में डालूं, मैं लोगों को रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर उनकी शनाख्त करूं। मेरी शनाख्त जो है वो है, मैंने इस पे फैसले इस बेसिस पे नहीं करने हैं। अगर अल्लाह ताला ने आज तक 2 सालों में
दो लोगों से ये हजारों लोगों का कारवां बन गया, लाखों लोगों का कारवां बन गया। ये मेरे रब की मदद के बगैर हो ही नहीं सकती थी बात। ये जो पिछले 16-17 दिनों में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है शहर में, बताओ मैं दुनिया की सारी दौलत जमा कर रखने के बावजूद भी क्या मैं किसी के लिए इतनी रुसवाई खरीद सकता था जो उन्होंने, अल्लाह ताला ने खुद से रुसवाई करवाई है? मैं किसी के लिए रुसवाई खरीद सकता था? दुनिया की दौलत जमा करने के बावजूद भी नहीं कर सकता था। तो मेरा रब एक एक करके सारी निशानियां दिखाता और बताता चला जा रहा है। मैं कराची के लोगों को कहना चाहता हूं, नहीं है तुम्हारे पास ऑप्शन, कोई नहीं बात करेगा तुमसे इस तरह। मैं बोल रहा हूं नहीं है ऑप्शन तुम्हारे पास, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है, हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी पीएसपी के अलावा कराची के रहने वालों, नहीं है तुम्हारे पास ऑप्शन। अब ये जो कंफ्यूजन वाली कहानी थी 2 सालों तक, ओ भाई कंफ्यूजन, अब क्या कंफ्यूजन रह गई है? अब किसको कंफ्यूजन रह गई है? अब किसको कोई कंफ्यूजन किसी को अब नहीं रह गई। सारी बातें सही होती चली गई हैं सारी। देखो, ट्यूमर का इलाज, ब्रेन ट्यूमर का इलाज पेनाडोल की गोली खाने से नहीं है, सर का दर्द नहीं जाएगा। उस ट्यूमर को जब तक नहीं निकालेंगे, सर का दर्द ठीक नहीं होगा। अगर किसी कुएं में कोई कुत्ता गिर जाए और मर जाए तो बार बार उस कुएं का पानी साफ कर देने से पानी साफ नहीं होगा जब तक उस कुत्ते को नहीं निकालोगे। जब तक इस शहर से एमक्यूएम को नहीं निकालोगे तुम्हारे हालात ठीक नहीं होने वाले। जब तक तुम इस शहर से एमक्यूएम को नहीं निकालोगे, दे आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर द पार्टनर्स इन क्राइम। जब तक इस कुएं से ये कुत्ता, मरा हुआ कुत्ता नहीं निकालोगे, अपने दिमागों से ट्यूमर नहीं निकालोगे, नहीं होने। मैं बिल्कुल कोई लगी लिपटी नहीं कर रहा, सीधी मैं बात कर रहा हूं। कोई इसकी रेमेडी है ही नहीं, और कोई है ही नहीं रेमेडी। 30 सालों तक हुक्मरानी करने के बाद, ए मुहाजिरों तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे दरवाजों पे आएंगे बिजनेस कमेटी वालों, तुमसे पूछता हूं क्या फरमाएंगे वोट लेने के लिए 2018 में? क्या किया है? क्या फरमाएंगे? पानी ठीक कर दिया? नहीं। सीवरेज का निजाम ठीक कर दिया? नहीं। सड़कें बना दी? नहीं, वो तो बनी हुई थी, तोड़ दी। और कचरा, किसी टीले कचरे के ढेर पर खड़े होकर दरवाजा नॉक कर रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे। जिस दरवाजे से किसी को बुलाएंगे, अंदर से आने वाला बताएगा या तो पीने का पानी आ नहीं रहा, आ रहा है तो गटर मिला पानी आ रहा है। मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कराची में 90% पानी जो आ रहा है उसमें इंसानी फुजला मिला हुआ है, उसमें जहर मिला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा। तो क्या कहेंगे 2 महीने के बाद आकर वोट मांगेंगे? क्या कहेंगे? क्या किया है? एक बात का गुमान है इनको, सिर्फ बस एक बात का गुमान है। मैं भी बात करना नहीं चाहता खैर बहुत ज्यादा, लेकिन जब ये एक बात का गुमान है कि हमारा नाम देखो और हमारा निशान देखो और अंधे हो जाओ, हमें पूछो नहीं, हमारा नाम देखो और हमारा निशान देखो तो मुहाजिर अंधे हो जाओ। ना अपनी तुम्हें पानी का पता हो, ना मेरी करप्शन का पूछो, ना मेरी खराफात का पूछो, ना वो जो खुद ही बोल रहे हैं जो महाजबीनों की जिक्र करना, मेरी महाजबीनों का पूछो, ना मेरी कोकेन पार्टी का पूछो, ना मेरे करप्शन का पूछो। बस मेरा नाम देखो और मेरा निशान देखो और पागल हो जाओ। सबके सब अपने दिमागी तवाजुन खो बैठो, सबके सब जो है वो बस पाइपर की तरह जो है वो पीछे चलते चले जाओ। नहीं होगा ये। कराची के लोगों ने लियाकताबाद में 24 दिसंबर को मर्द, औरतें, खवातीन, बच्चे, बूढ़ों ने आकर हमारी आवाज पे लब्बैक कह के, बिजनेस कमेटी के लोग जो है वो जाते नहीं ना जलसे जलूसों में, कभी इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी हमारे स्पेशल गेस्ट बन के आकर देखें कि जो वो क्या है, ताकि आपको कहीं पर जब तबसरे हो रहे हो तो आपको वहां पर चीजों को एनालाइज करने में आसानी हो। लियाकताबाद जो कि किसी जमाने में किसी का गढ़ हुआ करता था, अल आज़म स्क्वायर के सामने हमने लाखों लोगों का मजमा किया है 24 दिसंबर पे। ऐसा मजमा के जिसपे मेरे नाक़दीन, मेरी पार्टी के मुखालफीन भी कोई कमेंट्री नहीं कर पाए। ये है लोगों की आवाज, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, बता दिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते 4 महीने रह गए, 3-4 महीने रह गए, अब डिसाइसिव हो जाना है ना। मैं अब वो प्रेसिडेंट बुश की टोन में तो बात नहीं कर सकता कि आर यू विद अस और अगेंस्ट अस, ये वाला काम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो बहुत सिंपली ये बात कह रहा हूं कि भाई अब अनडिसाइसिव रहना क्राइम है।
आप लोगों का अब ये तबसरे करना, अनडिसाइसिव रहना क्राइम है। फॉर गॉड सेक, बी एट वन साइड, चूज योर साइड। आपको डिसाइसिव होना है। अब आगे टाइम, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है। मैंने कोई बड़ा प्लॉट नहीं ढूंढ रखा कि आपसे वोट लेकर मैंने वो प्लॉट अपना कब्जे में करना है। 300 अरब रुपए खर्च किए अपने हाथों से। अगर प्लॉट लेना होता तो मैं जाकर किसी की नौकरी नहीं करता। एमपीए, वजीर, मिनिस्टर, उसके बाद जो मेयर और सेनेटर रहने के बाद 300 अरब रुपए खर्च करने के बाद आज कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज मेरा कोई शादी हॉल नहीं है शहर में, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई जमीन कब्जा नहीं की है मैंने। तो आप जब कल वोट दे देंगे तो मैंने कोई आगे और कुछ सोच नहीं रखा। वो कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मुझे डकैती करने का मौका मिला, नहीं की मैंने चोरी। तो मैं कितने इम्तिहानात देंगे हम, कितनी दफा खुद को पेश करेंगे। तो ए बिजनेस कम्युनिटी के लोगों, डिसाइसिव टाइम है। नाउ मेक योर डिसीजन एंड मेक इट वेरी फास्ट। अब ये इल्यूजन से बाहर आए। ये जो मैं हमेशा कहता था कंफ्यूजन इज द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी। जो कहते हैं ना लोग कंफ्यूज हो गए, मैं कहता जबरदस्त तालियां बजाओ इस पे कि कंफ्यूज हो गए लोग। इसलिए कि बड़ी जबरदस्त बात है, 34 सालों से कंफ्यूज नहीं थे। 2 सालों से कंफ्यूज नहीं थे तो एक ही पार्टी चल रही थी। 2 सालों से कंफ्यूज हुए हैं तो कन्वर्ट हो रहे हैं ना। तो आज जो कंफ्यूज है कल कन्वर्ट होगा। कल जो कंफ्यूज था वो आज कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि कन्वर्ट होने से, कन्वर्जन के पहला स्टेप, कन्वर्जन से एक स्टेप पहले का अमल जो है वो कंफ्यूज होने का है। जब आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो मुबारक हो आपको। जल्दी कन्वर्ट हो जाए, अब टाइम नहीं लगाए। अगर 2 सालों के बाद 2018 का इलेक्शन होता तो मैं आपको कहता कि अभी कंफ्यूज रहें, लेकिन इलेक्शन जो है वो राइट एट द कॉर्नर है और आपको अपनी कंफ्यूजन को ओवरकम करके पहले जल्द से जल्द कन्वर्ट होना है। इसलिए कि आपकी और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का सारा दारोमदार डेफिनेटली इलेक्शन जीतने पे, पाकिस्तान का तरीकेकार इलेक्शन जीतने पे। और हम वो लोग हैं जिनको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काम क्या करना है, मसाइल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम वो लोग हैं जिनको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। जब आप रात में सो रहे होते थे, अपनी फैमिलीज के साथ आराम कर रहे होते थे, मैंने अपनी 5 सालों की रातें आपकी सुबह को बेहतर करने के लिए शहर पे जाया की हैं। मुझे कोई बोलने वाला नहीं था। मैंने 5 साल में अपने घर और अपने घर वालों को छोड़कर आपकी सुबह को बेहतर करने के लिए मैंने 5 साल सड़कों पे गुजारे हैं। मेरे साथ जो आए हुए लोग हैं किरदार वाले लोग हैं। आज के दौर में आप देखो कैसे जूतियों में डाल बट रही है। एक एमपीए के लिए, एक एमएनए के लिए, एक सेनेटर के लिए। मेरे पास आने वाले का किरदार देखो कि वो एमएनए था, हमारे पास आ गया, छोड़कर आ गया। वो एमपीए था, हमारे पास आ गया। वो पार्टी का लीडर था, हमारे पास आ गया। ये किरदार वाले लोग हैं हमारे पास। अल्लाह ने हमारी बात लोगों के दिलों में डाल दी है। तो ये जो बिजनेस आज के इस गैदरिंग का मकसद ये था कि लालू खेत में मुझे कोई इशू नहीं है, नाजमाबाद में मुझे कोई इशू नहीं है, हैदराबाद लतीफाबाद में मुझे कोई इशू नहीं है, न्यू कराची लांडी कोरंगी में मुझे मलीर में कोई इशू नहीं है। यहाँ ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स है ना, जो बंद कमरे में बैठकर तबसरे करते हैं, जिनको ग्राउंड का माजरत के साथ जमीन का नहीं, मैं अल्फाजदार नहीं कि जमीन का ग्राउंड का नहीं पता, जमीन का ग्राउंड का नहीं पता। मैं उनको ये बातें समझाना और बताना चाह रहा हूं कि आप बगैर जाने तबसरे ना करें, आप आकर देख लें। और आप अगर आप समझते हैं कि कहीं पर आपकी सोच में और ग्राउंड रियलिटी में तजाद है तो अपनी सोचों को बराए मेहरबानी ठीक कर लें। मैं इसलिए कि वैल्यू करता हूं आपको, मैं आपको वैल्यू करता हूं बहुत ज्यादा। आप फोर फ्रंट लोग हैं, आप ओपिनियन मेकर्स हैं। खुदारा अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की बका का रास्ता समझे, नजर आ गया है।
ہم نے جو کام کیا پورے پاکستان کو تو الگ چھوڑ دیں، اس کراچی والوں کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سوال کرنے کے بجائے شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، میرے اور میرے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میں اس دنیا کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را یہ جیتی ہوئی جنگ پہ آخری مہر لگانی ہے۔ اب آپ کو ڈیسائسو ہو جانا ہے، اب آپ کو ڈیسائسو ہو جانا ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا تہہ دل سے اتنا شکر گزار ہوں کہ آج یہ چھٹی کا دن ہے، آپ اپنے بچوں کے اپنی فیملیز کے ساتھ یہ ٹائم گزارتے، آپ نے ہمیشہ ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیشہ ہمارا مان جو ہے وہ بڑھایا ہے۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کے ایک ایک فرد جو یہاں پر موجود ہیں، تمام یہاں کے شہر کے معتبر لوگ ہیں، خواتین حضرات، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس موقع پہ جن لوگوں نے یہ سارا کچھ سجایا ہے، جن لوگوں نے آپ کو جا کر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دی ہے، گھنٹوں ٹریول کر کے یہ سارا کچھ کیا ہے، میں ان کو اور ان کے تمام رفقا کو یہاں پر بلانا چاہوں گا۔ وہ ہمارا بزنس فورم ہے، اور اس بزنس فورم کے پریزیڈنٹ ہیں جناب قمر اختر صاحب اور ان کی ٹیم کے تمام بزنس فورم کے لوگوں کو میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آپ تمام حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے ایک دفعہ بڑی بھرپور ان کو شاباشی دے دیں، ان کو تالیاں بجا دیں ان کے لیے۔ یہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جس میں سے بہت سارے لوگ خود بزنس مین ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس طرح سے کارکنوں کی طرح سے یہ سارا کچھ کرنے کی۔ میں انیس بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں، ذرا ادھر اسٹیج پہ تشریف لے آئیے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس قافلے میں جڑنے کی، ان کا کوئی بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے، یہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے پاس جا کر یہ کام کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں۔ کہ آپ کے توسط سے میں ان تمام حضرات کا، قمر بھائی اور ان کی ٹیم کا میں دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں انیس بھائی سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ فارملی جو ہے وہ اس گیدرنگ کا شکریہ ادا کریں، بینگ اے پارٹی پریزیڈنٹ۔ یہاں پہ آئے ہوئے تمام بزنس کمیونٹی کے لوگ، میری طرف سے، میری پارٹی کی طرف سے، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے کہا چھٹی کا دن تھا اس کے باوجود آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، پریزیڈنٹ انیس احمد خانی بھائی اور آئے ہوئے تمام مہمانوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بزنس فورم دراصل بزنس کمیونٹی کو نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں متحد رکھنے کا ایک فورم ہے، اور ہماری قیادت کو تمام بزنس کمیونٹی کے مسئلے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم اپنی قیادت کے ساتھ آپ لوگوں کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔